نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں سرائے عالمگیر کی سرزمین پر تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ہم 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج تیسری نشست میں حاضر ہیں. ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے قائدین و کارکنان کو، جملہ فورمز کے جمیع قائدین و کارکنان، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو کہ جن کو رب کائنات نے یہ توفیق بخشی کہ وہ ماہ رمضان کی ان ساعتوں میں خدمت قرآن کے جذبہ کے تحت صبح و شام فہم قرآن کی ان نشستوں کے انعقاد کرنے کے لیے کوشاں ہیں. پھر آج کے درس عرفان القرآن کی نشست میں تشریف لانے والے جمیع علماء کرام، سادات کرام، بالخصوص جناب محترم مفتی فیاض الحسن صابری صاحب، محترم جامعہ مدینہ العلم محترم پروفیسر سید باسط عمران شاہ صاحب، محترم چودھری اشفاق احمد ایڈوکیٹ صاحب، محترم پیر سید محبوب حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ شکریلہ شریف، محترم چودھری صفدر محمود صاحب جنرل سیکرٹری الخدمت فاؤنڈیشن، محترم سید غلام مرتضی شاہ صاحب رسول پور سیدہ، محترم حافظ محمد امتیاز صاحب صدر الاقصی ویلفیئر فاؤنڈیشن، محترم علامہ سید اشتیاق کاظمی شاہ صاحب
صدر شیعہ علماء کونسل شمالی پنجاب محترم راجہ نصر اللہ کیانی صاحب، جنرل سیکرٹری انجمن تاجران سرائے عالمگیر، اور محترم راجہ جاوید اقبال ناصر صاحب، صدر تعمیر نو ویلفیئر سوسائٹی، اور تشریف لانے والے جمیع دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، ہمارے آج کے درس عرفان القرآن کا موضوع ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی ہر اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ غصہ، ڈپریشن اور اس کا علاج۔ اب کئی احباب کے ذہن میں یقیناً یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ ایسے موضوعات عموماً ممبر و محراب کی زینت نہیں ہوتے، تو تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن میں اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ تو سامعین، اگر آج ہم اپنے معاشرے پہ نگاہ ڈالیں تو ہمارا معاشرہ اخلاقی اور تربیتی اعتبار سے زوال کا شکار نظر آتا ہے۔ معاشرے میں ہر طرف بے چینی اور اضطراب ہے، لڑائی، جھگڑے اور فسادات عام ہو چکے ہیں۔ 90% سے زائد گھر ناچاکیوں اور ناراضگیوں کی وجہ سے بالکل ٹوٹنے کے قریب نظر آ رہے ہیں۔ آئے دن ہمیں اخبارات میں، ٹیلی ویژنز پر، سوشل میڈیا پر فسادات، لڑائی، جھگڑے اور قتل و غارت کی خبریں سنائی اور دکھائی دیتی ہیں۔ لہذا حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی چونکہ نباز عصر ہیں، مجدد وقت ہیں، جب معاشرے کی اس زبوحالی کو دیکھا تو آپ نے اس معاشرے کو اس بد امنی سے نکالنے کے لیے اصلاح کے فریضہ کو سر انجام دینے کا بیڑا اٹھایا۔ لہذا آج کے درس عرفان القرآن کے موضوع کا مقصد ابتداءً تو اس معاشرے کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اپنا فریضہ سر انجام دینا ہے، اور آج کے موضوع کا دوسرا مقصد اپنے غصہ کو قابو میں لا کر اپنے رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ ان تمہیدی کلمات کے ساتھ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ نمبر 134 پہ توجہ کریں، جہاں مالک کائنات متقین کی صفات کو بیان کرتا ہے کہ جو صاحبان تقوی ہیں ان کی صفات کیا ہیں۔ مالک کائنات ارشاد فرما رہا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ صاحبان تقوی وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تقوی والے وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے مولا کے نام پہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور صاحبان تقوی کی اگلی صفت میرا رب یہ بیان کرتا ہے، والکاظمین الغیظ، کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو یہ غصہ پی جاتے ہیں، اور صرف غصہ پیتے نہیں، والعافین عن الناس، جس پر غصہ آتا ہے اسے معاف کر دیتے ہیں۔
واللہ یحب المحسنین. مالک کائنات فرما رہا ہے کہ جن کو یہ صفات نصیب ہو جائیں انہی کو درجہ محسنین میں شامل کیا جاتا ہے. اور جو محسنین بن جاتے ہیں پھر اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو گویا رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں غصہ پی جانے کا حکم عطا فرما رہا ہے. اب سامعین آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ غصہ کہتے کسے ہیں. ہمارے معاشرے کا یہ فینومینا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس غصہ کی بیماری میں مبتلا بھی ہیں اور اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ مجھ سے نرم مزاج بندہ ہی دنیا میں کوئی نہیں. تو آئیے پھر لفظ غصہ کو سمجھیں. لفظ غصہ کا لغوی معنی ہے تیش و تپش، اشتعال انگیزی، رنج و ملال. اور غصہ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ روزمرہ زندگی بسر کرتے ہوئے جب کبھی بھی کوئی عمل انسان کی طبیعت اور اس کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے، جب بھی کوئی عمل انسان کی خواہش اور انسان کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے تو اس عمل پر انسان رد عمل دیتا ہے. جب بھی کوئی کام ہماری مرضی کے خلاف ہو گیا تو جب بھی کسی کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوا تو جس کی مرضی اور خواہش کے خلاف کوئی عمل ہوا اب اس نے رد عمل دیا. اس رد عمل میں سختی تھی، اس رد عمل میں ناراضگی تھی. وہ جو رد عمل ناراضگی کی وجہ سے دیا ہے اسی کو غصہ کہتے ہیں. غصہ ناراضگی، ناپسندیدگی اور عداوت کا ایک جذبہ ہے. اب ہر انسان اپنی اپنی زندگی کے پہلوؤں کو سامنے رکھے اور یہ سوچے کسی بھی موقع پر جب میں کہیں پہ ناگواری کا اظہار کرتا ہوں، کسی عمل پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہوں تو وہ جو ناپسندیدگی کا اظہار ہے اسی کو غصہ کہتے ہیں. اب جب ناپسندیدگی اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے اس کی 3 اقسام ہیں. غصہ کی 3 اقسام ہیں. ایک ہے غیر فعال غصہ، دوسری قسم ہے فعال غصہ اور تیسری قسم ہے تصریحی غصہ. اب سامعین محترم چونکہ اس موضوع کو ابتداء سمجھنا انتہائی ضروری ہے اس لیے یہ ابتدائی گفتگو انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اس حصے کو اگر سمجھ گئے تو ساری گفتگو کی بنیاد ہمارے تصورات میں آ جائے گی. تو سامعین محترم غصہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 3. غیر فعال غصہ جس کو پیسو اینگر کہتے ہیں، انسان کے مزاج میں چھپا ہوا غصہ. جب بھی ہماری زندگی میں ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کام ہوا، غصہ آیا، اسے ظاہر نہ کیا، اندر چھپا لیا. بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں. کیونکہ معاشرے کی بنیادی اکائی خاندان ہوتا ہے اور خاندان کی اکائی میاں اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے. چونکہ ہم براہ راست سب سے پہلے خاندان کو ایڈریس کر رہے ہیں، خاندان سمر گئے تو معاشرہ بہتری کی طرف آ جائے گا. چونکہ جہاں مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تشریف فرما ہیں، مرد حضرات بھی ہیں، اس لیے جو مثال دے رہا ہوں وہ ایک گھر کے اندر کی دینے لگا. یوں تصور میں لائیں کہ میاں بیوی گھر میں بیٹھے ہیں، شوہر نے ٹی وی آن کیا اور اپنی مرضی کا کوئی چینل لگایا.
اب شوہر کوئی اسلامک پروگرام دیکھنا چاہتا ہوگا، میچ دیکھنا چاہتا ہوگا، اب شوہر نے جب ٹی وی لگایا، اپنی مرضی کا چینل لگا لیا، پروگرام نشر ہونے لگا، تو اوپر سے زوجہ محترمہ تشریف لائیں اور زوجہ محترمہ فرماتی ہیں بھی چینل بدلے، میری مرضی کا پروگرام فلاں چینل پہ لگا ہے، میں وہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب شوہر محترم عرض کرتے ہیں کہ بیگم صاحبہ 2-3 ہفتوں سے میں اس پروگرام کے نشر ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اب جب وہ پروگرام نشر ہونے لگا ہے تو اوپر سے آپ ٹپک پڑی ہیں اور آپ فرماتی ہیں چینل بدل دیں۔ میری خواہش ہے کہ میں یہ پروگرام دیکھ لوں، زوجہ محترمہ اصرار کرتی ہیں، زور ڈالتی ہیں، تو اب شوہر محترم چینل تو بدل دیتے ہیں، انہیں غصہ آتا ہے، غصہ ظاہر نہیں کرتے، اندر چھپا لیتے ہیں، اندر دبا لیتے ہیں۔ اب غصہ تو ہے، وہ ظاہر نہیں ہوا، مزاج کے اندر چھپا پڑا ہے، اس کو دبا لیا ہے۔ وہ اندر غصہ جب تک موجود ہے، شوہر محترم کی طبیعت میں کھچاؤ ہے۔ اب شوہر محترم کھل کے بولتے بھی نہیں، زوجہ محترمہ کوئی کام کہتی ہیں تو خوشی کے ساتھ اس کام کی طرف جاتے بھی نہیں، نہ اظہار کرتے ہیں اور نہ ہی غصے کو ختم کرتے ہیں۔ جب تک یہ غصہ اندر پڑا ہوا ہے، انسان کی طبیعت میں اشتعال بھی ہے، تناؤ بھی ہے۔ یہ غصہ جس کو پیسو اینگر کہا، غیر فعال غصہ کہا، جب تک یہ غصہ اندر پڑا ہے، اندر موجود ہے، یہ نقصان کر رہا ہے۔ یہی جو مزاج کے اندر چھپا ہوا غصہ ہے، یہی پھر کدورت کا سبب بنتا ہے، یہی غصہ پھر بغض اور حسد کا سبب بنتا ہے۔ اسی غصہ سے پھر اندر کینہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ غصہ اگر طبیعت سے ختم نہ کیا جائے تو پھر نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اگر مزاج میں کسی کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی تو جس کی نفرت مزاج میں آ گئی، اب اس کا چہرہ دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ تو اب غور کریں، جس کی نفرت اندر ہوتی ہے، کیا ہم خوشی کے ساتھ اس کا نام سن لیتے؟ نہیں، کہیں کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، اگر اس کے ساتھ ناراض ہے، کسی سے نفرت ہے، کسی اور نے اس بندے کا نام بھی لیا تو ہمارے چہرے کا حال بدل گیا۔ تو یہ غیر فعال غصہ جو انسانی مزاج کے اندر چھپا ہوا غصہ ہے۔ اب دوسری طرف فعال غصہ، اگریسو اینگر، جارحانہ غصہ۔ غصہ کی یہ قسم وہ ہے کہ جو ہی کسی انسان کو کسی وجہ سے غصہ آیا، فوراً وہ انسان جارحانہ انداز میں غصے کو ظاہر کر گیا، اور جارحانہ انداز ایسا تھا، نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ دیکھا، نہ سبب دیکھا، نہ وجہ دیکھی، فوراً زبان سے گالم گلوچ شروع کر دی، زبان درازی پہ اتر آیا، دوسرے کی عزت کو نشانہ بنایا، دوسرے کے خاندان کو نشانہ بنایا، یہاں تک کہ جب غصے کی حالت میں انسان بولنے لگا، زبان قابو سے نکل گئی اور چلتے چلتے لڑائی اور فسادات اتنے بڑھ گئے کہ طلاق ہونے لگی، یہاں تک کہ قتل و غارت تک نوبت آ گئی۔ اور سوچیں کہ پہلا غصہ جو غیر فعال غصہ وہ تھا جو اندر چھپا تھا، اس غصہ نے نفرت اور کدورت تک پہنچا دیا، اور جب بات نفرت تک آئی تو پھر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہ رہا۔ تو غیر فعال غصہ بھی آخرکار خاندانوں کی تباہی کا سبب بنتا ہے، فعال اور جارحانہ غصہ بھی آخرکار خاندانوں کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر غصہ کی یہ دونوں اقسام، اگلے جملے پہ نقطہ توجہ کریں گے، اگر غصہ کی یہ دونوں اقسام
انسانی مزاج کا حصہ بن جائیں. پہلے تو حال یہ تھا کہ کبھی کبھی غصہ آیا، ہفتہ میں 1 دن آ گیا، 2 دن آ گیا، مہینے میں 2-4 بار آ گیا. لیکن اگر غصہ کی یہ دونوں اقسام یا ان میں سے کوئی ایک قسم انسانی مزاج کا حصہ بن جائے، یعنی ہر وقت بندے کے چہرے پہ 12 بجے رہتے ہو، اولاد سامنے آئی تو اس پہ غصہ کر گئے، بیوی سامنے آئی تو اس پہ غصے ہو گئے، اور زوجہ محترمہ کے سامنے شوہر آ گئے تو زوجہ محترمہ شوہر پہ غصے ہو گئی. جہاں پہ رہتے ہیں محلے والوں سے غصہ ہوتے رہے. اگر یہ غصہ انسان کے مزاج کا حصہ بن جائے تو پھر یہ صرف غصہ نہیں رہتا، یہ ڈپریشن کے موذی مرض میں بدل جاتا ہے. اب یہ صرف غصہ نہیں بلکہ ڈپریشن بن گیا. اور یہ ڈپریشن اتنا موذی مرض ہے، اتنا خطرناک مرض ہے، جو انسان ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو گیا اب اس کی زندگی کا سکھ اور چین جاتا رہا، زندگی کا اطمینان جاتا رہا. تو سامعین اب تھوڑا غور کریں گے، ڈپریشن تک ہمیں کس عمل نے پہنچایا؟ تھوڑا بولیں گے. غصے نہیں. اگر غصے کو ابتدائی سٹیجز پر قابو کر لیتے تو پھر ڈپریشن کے مرض سے چھٹکارا مل سکتا تھا، اس سے بچ سکتے تھے. اب سامعین محترم، غصہ کی ایک تیسری قسم ہے تصریحی غصہ. دونوں اقسام کو آپ نے دیکھا، دونوں اقسام افراط و تفریط ہیں. غیر فعال غصہ جو اندر چھپ گیا اس نے اندر سے نقصان کیا، اور فعال غصہ جو باہر ظاہر ہو گیا اس قسم نے باہر سے نقصان کیا. اب اس کے درمیان نقطہ اعتدال ہے، اور نقطہ اعتدال تصریحی غصہ ہے جس کا ذکر رب کائنات قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ غصہ انہیں آتا ہے، نہ دباتے ہیں نہ ظاہر کرتے ہیں، بلکہ غصہ اللہ کی رضا کے لیے پی جاتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے پی جاتے ہیں. اور صرف یہ لوگ غصہ پیتے بھی نہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یہ اللہ کو منانے کے لیے جس پر غصہ آیا اس کو معاف کر دیتے ہیں. یہ ہے تصریحی غصہ، غصہ پی جانا اور دوسروں کو معاف کر دینا. اس کا ذکر پھر اب آگے آئے گا. تو سامعین، جب یہ نقطہ سمجھ گئے کہ ڈپریشن کے موذی مرض کی ابتدا غصہ ہے، اب اس ڈپریشن کے نقصانات دیکھتے ہیں اور انسانی زندگی پر اثرات دیکھتے ہیں. سامعین، جو انسان غصہ کرتا ہے اور مسلسل غصہ کرتا ہے، یہ یاد رکھ لیں کہ غصہ کرنے والا شخص اپنے مد مقابل کا نقصان تھوڑا کرتا ہے. جس پر غصہ ہو رہا ہے اس کا نقصان کم کرتا ہے، تھوڑا کرتا ہے. وہ انسان سب سے زیادہ نقصان اپنا کرتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ غصہ کرنے والے کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے. دوسرا نقصان یہ کہ جب زندگی سے سکھ چین ختم ہو گیا تو اب اس کے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، چونکہ طبیعت پہ ایک بوجھ ہے، جسم میں ایک تناؤ ہے. تو جب طبیعت تناؤ کا شکار ہے تو اسی وجہ سے انسان کے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے. اور یہ بسا اوقات ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر وقت میرے آدھے سر میں درد رہتا ہے. بالخصوص مائیں بہنیں بیٹیاں توجہ کریں، عورتوں کے سر میں جب ہر وقت درد رہتا ہے تو بیچاری عورتوں نے اپنا سر باندھا ہوا ہوتا. اب غور کریں، وہ جو سر درد ہے اس کے پیچھے ابتداءً سب سے پہلی بیماری ان کی ناراضگی ہوگی.
جب کبھی وہ ناراض کبھی اولاد پر ہے کبھی شوہر پر ہے. تو ڈپریشن کے مریض کی پہلی علامت ہر وقت سر میں درد رہنا. پھر وہ انسان کھانا تو کھا لیتا ہے لیکن ہضمے کی بیماریاں لگی ہوتی, ہضم نہیں ہوتا, تیزابیت رہتی ہے. پھر ایسے انسان کو نیند نہیں آتی, وہ سونا چاہتا ہے نیند آتی نہیں. جب نیند نہیں آتی, طبیعت میں کھچاؤ ہے, تناؤ ہے, تو پھر ایسے انسان کا بی پی ہر وقت ہائی رہتا ہے. جب بلڈ پریشر ہائی ہے, جو سامنے آیا اس پہ برس پڑے. نفسیاتی اور ذہنی بیماریاں لگنے لگتی ہیں. اور اگر اس مرض کو روکا نہ جائے تو آخر کار دل کے دورے پڑتے ہیں, اور جب نوبت دل کے دوروں تک آ جائے تو پھر بھی اگر طبیعت نہ سنبھلے تو آخر سامنے موت ہی موت نظر آتی ہے. تو سامعین سوچتے چلے جائیں, دل کے دورے پڑنے لگے, موت دکھائی دینے لگی, اس ساری کی ساری نوعیت کو پہنچتے ہوئے ابتدا کہاں سے ہوئی؟ غصے سے ہوئی. اب آئیے سوچیں کہ غصہ کے اسباب کیا ہے. غصہ کا سب سے پہلا سبب ہے کہ انسان جہاں پہ رہے وہاں پہ ذہنی طور پہ ہم آہنگی نہ ہو. انسان جہاں بھی ہو وہاں رہتے ہوئے اگر ذہنی طور پہ وہ ہم آہنگی محسوس نہیں کرتا تو طبیعت میں غصہ رہتا ہے. مثلا اگر گھر کے اندر طبیعت کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی, محلے میں انسان ہم آہنگی محسوس نہیں کرتا, یا جس دفتر میں آفس میں کام کر رہا ہے وہاں پہ ذہنی طور پہ ہم آہنگی محسوس نہیں کرتا, تو ذہنی ہم آہنگی کا نہ ہونا انسان کے مزاج میں غصہ لاتا ہے. پھر اولاد کی نافرمانی غصہ کا سبب بنتی ہے. پھر انسانی مزاج کا اعتدال سے ہٹ جانا غصہ کا سبب بنتا ہے. پھر انسانی طبیعت کا قناعت پسندی اور توکل کا چھوڑ دینا بھی انسان کو غصہ لاتا ہے. اب یہ قناعت پسندی کیا ہے کہ جتنا اللہ نے عطا کیا ہے اس پر صبر اور شکر نہ کرنا. جتنا اللہ نے عطا فرمایا ہے اس پہ صبر اور شکر نہ کرنا, خواہشات بڑی بڑی رکھنا. مثال کے طور پہ خاندان میں کسی گھر نے نیا فریزر لے لیا. اب فریزر تو لیا, لینے والوں نے شور ہمارے گھر مچ گیا کہ وہ دیکھو میری کزن ہے, میری بہن ہے, وہ نیا فریزر لے آئے, ہمارے گھر میں پرانا پڑا ہے. اب بیوی شوہر سے ضد لگاتی ہے کہ آپ اٹھے آج ہی فریج لے کے آئے. خاندان میں کسی نے گاڑی لے لی, اب گاڑی تو لینے والوں نے لی, لڑائی ہمارے گھر شروع ہو گئی. زوجہ محترمہ کہتی ہوں ویخ وہ بھی تے ساڑھے نال ہی رہندا ہے نا, ویکھو نوی گڈی لے کے آ گئے تے اسی اجے پٹیچر موٹر سائیکل تے پھر دے. اب شور مچ گیا کہ بائک چھوڑے گاڑی لے, اور شوہر محترم کے وسائل گاڑی لینے کے نہیں ہیں. گھر میں لڑائی ہے کہ گاڑی لے. اب شوہر یا تو حرام خوری کے راستے پہ چلے گا یا تو حرام کے ذرائع کی طرف جائے گا. اگر لقمہ حرام کی طرف گیا تو تب بھی خاندان میں فسادات ہوں گے, اور اگر وہ شوہر محترم حرام کے راستوں پہ نہیں جاتے تو گھر میں روز کھچ کھچ ہے, گھر میں روز لڑائی ہے, گھر میں روز تناؤ ہے. تو جب قناعت پسندی جاتی رہی, توکل جاتا رہا, تو اب یا غصہ ہے, طبیعت کی خرابی ہے, بیماری ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ جب قناعت اور توکل کو چھوڑ بیٹھے تو سوائے لڑائی جھگڑوں کے بچے کچھ نہیں. پھر سامعین میں وقت بچاتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی احیاء العلوم کا مطالعہ کریں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ احیاء العلوم میں نقل کیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، ایو شیء اشد، اے عیسیٰ بتائیں کہ کون سی شے برداشت کرنا مشکل ہے۔ اب توجہ کریں گے، کون سی شے برداشت کرنا مشکل ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، غضب اللہ، کہ اللہ کا غضب، اللہ کا جلال اور اللہ کا غصہ برداشت کرنا مشکل ہے۔ اب یحییٰ علیہ السلام نے اگلا سوال کیا، فما یقرب من غضب اللہ، اے عیسیٰ ہمیں بتائیں کہ اللہ غضبناک کب ہوتا ہے، رب کائنات کو جلال کب آتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے لطیف جواب دیا، فرماتے قال انت غضب، اے انسان جب تجھے غصہ آتا ہے تو جو انسان غصہ کرتا ہے اس پہ رب جلال میں آتا ہے، جو انسان غضبناک رہتا ہے اس پہ اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ پھر یحییٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں، فما یبدئ الغضب، کیا عیسیٰ بتائیں کہ انسان کو غصہ کب آتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال عیسیٰ الکبر والفخر والتعزز والحمیہ، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ متکبر انسان کو غصہ آتا ہے۔ کس کو؟ متکبر انسان غصہ کرتا ہے، فخر اور غرور میں مبتلا انسان غصہ کرتا ہے، جھوٹی عزت و منزلت کا طالب انسان غصہ کرتا ہے، اور جھوٹی خاندانی حمیت اور غیرت رکھنے والا انسان بھی غصہ کرتا ہے۔ اب یہاں آپ کی توجہ صرف ایک لفظ پہ چاہتا ہوں، والتعزز، جھوٹی عزت و منزلت چاہنے والا انسان، اپنے من میں خود پسندی کا جذبہ رکھنے والا انسان، وہ انسان جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا والے مجھے سلام کریں، دنیا والے مجھے عزت دیں۔ مثال کے طور پہ درس عرفان القرآن جاری ہے، بعد میں کوئی ساتھی تشریف لائے، اب سارا ہال بھرا ہے، تشریف لاتے ہیں، اب ان کی طلب ہے کہ مجھے سب سے آگے والی چیئر مل جائے، مجھے عزت ایسی عطا کی جائے کہ سارے کھڑے ہو جائیں۔ تو جب سارے ان کے استقبال کو کھڑے نہیں ہوتے، انہیں آگے والی چیئر نہیں ملتی، تو اب وہ غصہ کرتے۔ تو ایسا انسان جو جھوٹی عزت و منزلت کا طالب ہو، ظاہراً تو وہ درس قرآن میں آیا ہے لیکن درس قرآن میں نہیں آیا، لوگوں سے عزت کروایا۔ تو جب اسے لوگوں سے وہ عزت اور مقام نہیں ملتا تو وہ انسان غصے میں آتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان غصہ کرتا ہے اس پر پھر رب غصہ ہوتا ہے، اور اللہ کا غصہ اور جلال برداشت کرنا مشکل ہے۔ اب آئیے سامعین محترم، جب غصہ کے اعتبار سے اس کی اقسام سمجھ گئے، ابتدائی اس کے نقصانات سمجھ گئے، اب غصہ کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ ابتداء میڈیکل سائنس نے جو علاج بتائے وہ عرض کر رہا ہوں، جس کو طبی ماہرین نے بیان کیا۔ تو سامعین، وہ انسان جو ڈپریشن میں مبتلا رہتا ہے، غصہ اور ڈپریشن کا مرض اسے لاحق ہو چکا ہے، طبی ماہرین نے اس کا جو پہلا علاج بتایا ہے کہ ایسا انسان اپنے آپ کو قدرتی ماحول پہ لائے، کہیں باغ میں چلا جائے، پارک میں چلا جائے، یا اس مقام پہ جائے جہاں سبزہ ہے، اور سبزہ والے قدرتی ماحول میں بیٹھ کر وہ لمبی لمبی سانسیں لے، ڈیپ بریتھنگ، کیا کرے؟ لمبی لمبی سانسیں لے، اور لمبی لمبی سانسیں لے کے اپنے اندر کی آگ کو باہر نکالے۔ یہ پہلے
درجے کا علاج ہے۔ اس سے اگلا علاج میڈیکل سائنس نے یہ بتایا کہ ایسا انسان اپنی غذا اور غذا کے وقت کو بدلے، کھانا کیا ہے اور کھانا کب ہے، اس روٹین کو بہتر کیا جائے۔ تیسرا علاج، ایسا انسان ہر روز ایکسرسائز کرے، ورزش کی طرف آئے۔ چوتھا علاج، ڈپریشن میں مبتلا شخص اپنی صحبت کو بدلے، دوستیاں بدلے، سنگت بدلے۔ پانچواں علاج، ڈپریشن میں مبتلا شخص اپنی نیند پوری کرے، چاہے گولیاں کھا کے کرنی پڑے۔ چھٹا علاج، ڈپریشن کا مبتلا انسان مراقبہ کرے۔ کیا کرے؟ مراقبہ کرے۔ اور مراقبہ کیا ہے؟ قدرتی ماحول پہ چلا جائے، خاص حیت و کیفیت میں بیٹھ جائے، آنکھیں بند کرے اور آنکھیں بند کر کے تصورات میں قدرت کو لائے، قدرتی ماحول کو لائے، اور مراقبہ اس لطافت سے کرے کہ اس کی پوری توجہ قدرت کے شاہکار کی طرف ہو، اور توجہ اس لطافت تک لے جائے کہ پھول کھل رہا ہے، پھول کھلتے ہوئے اس کی پنکھڑی سے جو ایک کلی نکل رہی ہے، پھول کے کھلنے کی آواز بھی اس بندے کو سنائی دے۔ تو جب اس حال تک خود کو پہنچا لے گا، ڈپریشن جاتا رہے گا۔ اور اگر ان ساری کوششوں سے ڈپریشن سے نجات نہ پا سکے تو پھر باقاعدہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، کسی نفسیاتی معالج کے پاس بیٹھے اور وہ دوائیاں جو ڈاکٹر کہے وہ کھائے اور اپنا علاج کروائے۔ تو سامعین، اب آتے ہیں وہ علاج جو میرے اللہ اور اس کے محبوب نے عطا فرمایا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رفعت کو دیکھیں، عزت و منزلت کو دیکھیں کہ میڈیکل سائنس کسی کا علاج اس وقت شروع کرتی ہے جب کسی کو مرض لگ چکا ہوتا ہے۔ توجہ کرنا اس نقطے پر، دنیا کا معالج اور میڈیکل سائنس کسی کا علاج اس وقت شروع کرتی ہے جب اسے مرض لگ جاتا ہے۔ صدقے جائیں ذات مصطفیٰ پر، صدقے جائیں مقام مصطفیٰ پر، صدقے جائیں علم مصطفیٰ پر۔ میرے مصطفیٰ میرے محبوب میرے کریم آقا مرض کے لگنے کا انتظار نہیں کرتے، ادھر انسان کو مرض کی کسی علامت کا پتہ بھی نہیں چلتا، میرے محبوب اس سے پہلے بندے کا علاج شروع کر دیتے۔ تو جب قرآن و حدیث کو ہم دیکھتے ہیں تو سامعین محترم، قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی جو پہلا علاج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے مراقبہ۔ مراقبہ کا علاج میڈیکل سائنس نے بھی دیا، قرآن و حدیث نے بھی دیا، دونوں میں ایک لطیف فرق ہے۔ میڈیکل سائنس نے کہا کہ اپنی توجہات کو قدرت کی طرف لاؤ۔ کس طرف؟ قدرت کی طرف، قدرتی ماحول کی طرف لاؤ، جبکہ میرے محبوب فرماتے ہیں اے مراقبہ کرنے والوں، اپنی توجہات کو اس کائنات کے خالق کی طرف لاؤ۔ اب آئیے اس مراقبہ کو سوچیں جو اللہ اور اس کے رسول نے سمجھایا۔ ڈپریشن دل کی بے چینی کا نام ہے، ڈپریشن دل کے اضطراب کا نام ہے، ڈپریشن طبیعت میں سکون اور اطمینان کے چھن جانے کا نام ہے۔ رب کائنات قرآن مجید میں سورۃ الرعد میں فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایسے لوگوں جن کی زندگی کا سکھ چھن گیا، اطمینان چھن گیا، آرام جاتا رہا، اگر علاج چاہتے ہو تو آؤ رب کی شان کی طرف، صبح و شام اپنے مولا کے نام کا وظیفہ کرتے رہو، تمہارے دلوں کو سکون مل جائے گا۔ آؤ سب
مل کر صبح ہو تب بھی مولا کو یاد کریں، شام ہو تب بھی مولا کو یاد کریں، اٹھتے مولا کو یاد کریں، بیٹھتے مولا کو یاد کریں۔ جو انسان رب کے ذکر میں مست رہتا ہے پھر اسے دنیا کی فکر نہیں رہتی، رب کی یاد میں رہنے والا ان افکار سے نجات پا جاتا۔ پھر سامعین محترم، رب کی یاد اور مراقبہ کی بہتر ترین صورت نماز ہے۔ رب کو یاد کرنے کی بہتر ترین حالت نماز ہے۔ مالک کائنات سورۃ الطٰہٰ میں ارشاد فرما رہا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، میرا رب فرماتا ہے میرے بندو میری یاد کی خاطر نمازی بن جاؤ، میری یاد کی خاطر نمازی بن جاؤ۔ اور جب انسان اپنے مولا کی یاد کے لیے نمازی بن گیا تو اب نماز کی کیفیات کیا ہیں، نماز کی حالتیں کیا ہیں کہ نماز میں کبھی انسان قیام میں ہے، کبھی انسان رکوع میں ہے، کبھی انسان سجود میں ہے۔ گویا رب کائنات اقیم الصلاۃ لذکری میں فرما رہا ہے، اے میرے بندو تم کھڑے ہو تب بھی میرا ذکر کرو، تم سجود میں ہو تب بھی مجھے یاد کرو، تم بیٹھے ہو تب بھی مجھے یاد کرو، رکوع میں ہو تب بھی مجھے یاد کرو۔ تو جو اللہ کا بندہ رب کو یاد کرتا رہتا ہے پھر دنیا کی فکریں اس کے ذہنوں سے نکل جاتی ہیں، پھر مولا کی یاد رہ جاتی ہے۔ پھر سامعین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مراقبہ سمجھایا کہ اے رب کی عبادت کرنے والے، اے رب کو یاد کرنے والے، تو عبادت یوں کر، حدیث جبریل کو پڑھے، میرے آقا فرماتے انت عبد اللہ، انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے رب کی عبادت کرنے والے، اے رب کی یاد میں مست رہنے والے، تو رب کو یوں یاد کر کہ جیسے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر اپنے مولا کو دیکھنے کا تصور قائم نہ کر سکے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ تصور کر لے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ تصور قائم کرنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اسی کو تو مراقبہ کہتے ہیں، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ سامعین، میڈیکل سائنس نے تو صرف مراقبہ تک رکھا، میرے محبوب صرف مراقبہ تک نہیں رکھتے۔ مراقبہ ہے یہ تصور قائم کرنا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب جو انسان رب کی بارگاہ میں مراقبہ میں آ گیا، جس نے یہ تصور باندھ لیا کہ میرا مولا ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اس تصور کو صرف باندھا نہیں قائم کر لیا، اور یہ تصور انسان کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ اب انسان اٹھتا ہے تب بھی تصور یہی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، سوتا ہے تب بھی تصور یہی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کھاتا پیتا ہے تب بھی تصور یہی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ مراقبہ میں رہنے والا انسان جب اس تصور کو زندگی کا حصہ بنا لے، اس تصور کو زندگی کا خاصہ بنا لے، پھر یہ صرف مراقبہ نہیں رہتا، پھر پردے اٹھائے جاتے ہیں، پھر حجاب اٹھائے جاتے ہیں، پھر نقاب اٹھائے جاتے ہیں، پھر وہ لمحہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ حجاب اٹھتا ہے، مولا کا جلوہ بندے کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اب یہ مراقبہ مشاہدہ میں بدل جاتا۔ اب سوچیں تو صحیح کہ جس کی آنکھوں کے سامنے مولا کا جلوہ ہے، کیا وہ دنیا کے جلووں کو دیکھے گا؟ کیا دنیا کی پریشانیاں اس کی نگاہ میں رہیں گی؟ تو سامعین سمجھ آئی
کہ جو انسان ڈپریشن میں مبتلا ہے اور ڈپریشن سے چھٹکارا چاہتا ہے وہ رب کی یاد کی طرف آ جاتا ہے۔ پھر سامعین محترم، چونکہ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں رب کائنات نے آخری 10 دن عشرائے اعتکاف رکھا ہے۔ کیا عشرائے اعتکاف رکھا ہے؟ یہ اعتکاف مراقبہ کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ یہ اعتکاف مراقبہ کی اعلیٰ ترین صورت ہے کہ جو انسان غصہ کی بیماری میں مبتلا رہتا ہے، جو انسان ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہو چکا، وہ دنیا طلبی کو چھوڑ کر، دنیا کے حرص و حوث کو چھوڑ کر رمضان کی آخری 10 دن مولا کے در کا سوالی بن جائے، مولا کے در کا منگتا بن جائے۔ پھر سامعین محترم، اس صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علی نے غصہ میں مبتلا رہنے والوں کے لیے اور ڈپریشن کے مرض میں مبتلا لوگوں کے لیے آخری 10 دن داتا علی حجویری کی نگری میں شہر اعتکاف بسا دیا، شہر اعتکاف بسا دیا۔ اور پوری دنیا کے ڈپریشن کے مریضوں کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، سرائے عالمگیر کی زمین پہ بسنے والے، غصہ اور ڈپریشن کے مرض میں لاحق ہونے والے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، اگر ڈپریشن سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو آؤ اس ماہ رمضان کی آخری 10 دن نباز اثر مجدد وقت حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علی کی صحبت میں، ان کی معیت میں، ان کی سنگت میں یہ 10 دن اعتکاف کر کے دیکھو۔ جب شہر اعتکاف میں جا رہے ہوگے، ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہوگے، جب 10 دن اعتکاف کر کے پلٹو گے، رب کائنات نے تمہیں شفا عطا کر دی ہوگی۔ کیوں؟ اس شہر اعتکاف میں 24 گھنٹے اللہ کی یاد کا ایک نظم ہے۔ صبح سے لے کے شام تک ذکر و اذکار چلتے ہیں۔ نماز تراویح میں مدینہ المنورہ سے قرآ آتے ہیں اور کم و بیش 2-2.5 گھنٹے عجیب کیفیت میں رب کا کلام نغمہ لاہوتی پہ جاتا ہے، اور وہاں پہ ہم نے اس تراویح کی نماز میں بچوں کو بھی روکتے اور بلکتے دیکھا ہے۔ ادھر نماز تراویح مکمل ہوتی ہے تو حضور شیخ الاسلام اپنے خوبصورت نورانی چہرے کے ساتھ سامنے ہوتے، پھر ساری رات اس مرد کلندر کا دیدار بھی ہوتا ہے اور مصلحانہ خطاب بھی ہوتا ہے۔ لہذا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس بیماری سے چھٹکارا پائیں، اور ایسے والدین جو سمجھتے ہیں کہ ہماری اولادیں غصہ اور ڈپریشن کی طرف جا رہی ہیں، وہ اپنی نوجوان اولادوں کو اس شہر اعتکاف بھیجیں۔ تو سامعین، پہلا علاج مراقبہ، دوسرا علاج ہے دوسروں کو معاف کر دینا، دوسروں کو وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، دوسروں کو معاف کر دینا۔ کیونکہ وقت بہت کم ہو گیا، اب اس پر میں قرآنی آیات کوٹ نہیں کر رہا، لیکن دوسرا علاج کیا ہے بولیں گے؟ دوسروں کو معاف کر دینا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے صرف دوسروں کو معاف کرنے کا حکم ہی نہیں دیا، میرے آقا نے خود دوسروں کو معاف کر کے دکھایا بھی ہے۔ سن 8 ہجری مکہ فتح ہو گیا، آقا علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کی چابی کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ کعبہ کا متولی تھا، کعبۃ اللہ کی چابی لے کے تھر تھراتا ہوا، کانپتا ہوا حضور کے سامنے آیا۔
میرے آقا علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی چابی لی، اللہ کے گھر کا دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے، شکرانے کے نوافل ادا کیے، باہر تشریف لائے تو ابھی عثمان بن طلحہ کھڑا کانپ رہا ہے، تھر تھرا رہا ہے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، آج میری گردن اڑا دی جائے گی۔ میرے حضور باہر تشریف لائے، آقا فرماتے عثمان بن طلحہ یاد کرنا وہ وقت جب میرے آقا مکہ کو چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے، میرے حضور نے عثمان بن طلحہ سے فرمایا تھا، عثمان بن طلحہ دروازہ کھول میں اندر جا کے نفل پڑھنا چاہتا۔ عثمان بن طلحہ نے جواب دیا کہ باقی ہر مسلمان، انسان، کافر، مشرک، ہر کسی کے لیے کعبہ کا دروازہ کھل سکتا ہے، اے محمد عبداللہ آپ کے لیے نہیں کھولوں گا۔ تاجدار کائنات نے یہ جواب سنا تو آنکھیں برس پڑی، میرے حضور روکتے ہوئے مکہ المکرمہ کو الوداع کہہ گئے۔ اب سن 8 ہجری تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا، کعبۃ اللہ کی چابی آقا کے دست اقدس میں تھی۔ اب آقا فرماتے عثمان بن طلحہ یاد کر، وقت بدل گیا، کعبہ کی چابی میرے ہاتھوں میں ہے، تو اب اپنے ہاتھ آگے کر۔ عثمان بن طلحہ ہاتھ نہیں کرتا کہ کہیں میرے ہاتھ کٹوا نہ دیے جائیں۔ میرے حضور پھر فرماتے عثمان بن طلحہ ہاتھ آگے بڑھا۔ عثمان بن طلحہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، ارے صدقے جائیں آقا پر، میرے پیارے مصطفیٰ کعبۃ اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے ہاتھوں میں رکھ کے کہتے ہیں، اے عثمان آج پھر کعبہ کی چابی تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، تجھے کعبہ کا متولی بناتا ہوں، تیری معافی کا اعلان کرتا ہوں، تو نے میرے لیے اس وقت دروازہ نہیں کھولا تھا، وہ تیرا کردار تھا، میں تیری بخشش کا اعلان کرتا ہوں، یہ محمد مصطفیٰ کا کردار ہے۔ ارے میرے محبوب کے امتی ہو، ارے تاجدار کائنات کے عشق کا دم بھرنے والوں، حضور سے محبت کا نعرہ لگانے والوں، آؤ سوچیں تو صحیح، میرے مصطفیٰ دشمنوں کو بھی معاف کر دے اور ہم اپنے سگے بھائیوں کو معاف نہ کریں، معاشرے پہ نگاہ ڈالیں۔ آج سب سے بڑی لڑائیاں سگے بھائیوں کے اندر ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، بہنیں بہنوں کی دشمن ہو گئی، پڑوسی پڑوسیوں سے لڑنے لگے، اور سارے حضور کا کلمہ پڑھنے والے، اے حضور سے محبت کرنے والوں، آؤ اپنی زندگیوں پہ نگاہ ڈالیں، اور آج کے درس عرفان قرآن میں آنے والوں، آگے ابھی سے یہ نیت اور ارادہ کر لیں کہ جس سے ہماری ناراضگی ہے ہم ابھی بیٹھ کے سب کو معاف کرتے ہیں۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، کیا معاف کرتے ہیں؟ حضور کے نام پر کیا سب کو معاف کرتے ہیں؟ رب کی رضا کے لیے کیا سب کو معاف کرتے ہیں؟ خدا کے چاہنے والوں اور پیارے مصطفیٰ کے چاہنے والوں، آؤ اس درس عرفان القرآن سے کچھ تو لے کے جائیں، جو ناراض ہیں ناراضگیاں مٹا دیں، بھائی بھائیوں کے گھروں میں جائیں، بہنیں بہنوں کے گھروں میں جائیں، اور جس سے ناراض ہیں کوشش کریں کہ ابھی جہاں سے نکل کے اپنے بھائی کو کال کر کے کہیں گے، بھائی خدا کے لیے میں تجھے معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر۔ تو سامعین محترم، دوسرا علاج ہے معاف کر دینا۔ تیسرا علاج جو میرے محبوب نے بتایا وہ ہے شیطان سے رب کی پناہ ملانا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، امام بخاری صحیح بخاری میں لا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جسے غصہ آئے وہ غصہ کے لمحے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ تعوذ پڑھ لے، رب کائنات اسے غصہ سے نجات عطا فرمائے۔ تیسرا علاج کیا ہے؟ اونچا بولیں گے اور اونچا بولنے وقت کم ہو گیا، تعوذ پڑھنا۔ چوتھا علاج میرے محبوب فرماتے ہیں، جسے غصہ آئے
وہ اٹھ کے وضو کر لے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الغضب من الشیطان. حضور فرماتے ہیں کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے. غصہ شیطان کی طرف سے ہے. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ. حضور نے فرمایا شیطان کو آگ سے بنایا گیا. وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ. اور آگ ہمیشہ پانی سے بجھائی جاتی ہے. اس لیے جس کو غصہ آئے وہ اٹھ کر وضو کر لے. مولا غصہ سے نجات عطا فرمائے گا. اس بیماری کا 5واں علاج، جس کو غصہ آئے وہ خاموش ہو جائے. جب غصہ آئے خاموش ہو جائے، زبان بند کر لے. مائیں بہنیں بیٹیاں توجہ کریں بالخصوص کہ جب بھی کسی پہ غصہ آئے اپنی زبان بند کر لے. کیوں؟ غصہ کی حالت میں جب انسان بولتا ہے تو کیا خیر کے جملے نکلتے ہیں؟ نہیں. اب ہر کسی کو پتا ہے وہ غصے میں زبان سے کیا کہتا ہے. دوسرے کی عزت کو اچھالا جاتا ہے، زبان درازی ہوتی ہے، گالم گلوچ ہوتی ہے. اور جو انسان غصہ کی حالت میں زبان چلاتا جائے اس کی عقل پہ ایسا پردہ پڑتا ہے، وہ صرف زبان نہیں چلاتا، اگلے کا چھوڑتا ہی کچھ نہیں. اور غور کریں، جس کو یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہ چپ رہے گا؟ نہیں. تو ادھر کاک نہیں چھڑیا تو اس کو اڈا کاک نہیں چھڑنا. پھر ایٹ دا اینڈ گولیاں چلتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. تو میرے حضور نے فرمایا جس کو غصہ آئے وہ خاموش ہو جائے. یہ 5واں علاج ہے. 4تھا علاج ہے وضو کرنا. 5واں علاج خاموش ہونا. میرے آقا فرماتے ہیں من سامتا نجا. جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. پھر سامعین محترم 6واں علاج میرے آقا نے فرمایا جب غصہ آئے اپنی حالت کو بدل لو. اپنی حالت کو بدل لو. جس سے غصہ آئے اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، کھڑا ہے بیٹھ جائے. پھر بھی غصہ ختم نہ ہو تو بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. پھر 7واں علاج میرے حضور فرماتے ہیں جس مقام پر غصہ آئے اس مقام کو چھوڑ دو، اس جگہ کو چھوڑ دو. سوچے کہ ایک کمرے میں میاں بیوی ہیں، لڑ پڑے، غصے ہو گئے، تو اب حضور کا فرمان ہے کہ ایک اٹھ کے چلا جائے، ایک اس کمرے کو چھوڑ کر چلا جائے. تو سامعین محترم جب آمنے سامنے ہی نہیں تو سوال کیسا ہو، جواب کیسا؟ جب شوہر ہی کمرہ چھوڑ دے تو اب بولتی پھرے زوجہ محترمہ دیواروں سے باتیں کرتی ہے، لڑائی ہوگی نہیں، ختم ہو جائے گی. پھر 8واں علاج میرے حضور ہمیشہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اے مولا مجھے غصے کی حالت سے نجات عطا فرما، غصے کی حالت میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ. اور آخری علاج اپنے آپ کو علم کی طرف لائیں. جہالت غصہ دلاتی ہے، علم غصہ مٹاتا ہے. اب سامعین جب یہ سارا کچھ سمجھ گئے تو جو انسان رب کی رضا کے لیے غصہ کو قابو کرتا ہے یوم قیامت مالک کائنات اسے جنت عطا فرماتا ہے، اسے جنتوں کی بشارت ہوتی ہے. اب گفتگو کا آخری حصہ ہے. سامعین محترم بعض احباب یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ علامہ صاحب نے تو ابھی تک ساری گفتگو کی ہے کہ غصہ کرنا منع ہے، تو کیا غصہ مطلقاً حرام ہے؟ تو سمجھ لیں دین اسلام نے غصہ مطلقاً حرام نہیں کیا. غصہ انسانی طبیعت میں موجود ایک فطری جذبہ ہے، اس کو مکمل طور پہ نہیں ختم کیا جا سکتا. جس طرح خوشی ایک جذبہ ہے، غمی ایک جذبہ ہے، اسی طرح غصہ بھی ایک جذبہ ہے. اس کو مطلقاً مزاج اور طبیعت سے مٹایا نہیں جا سکتا، اور دین اسلام نے غصہ مطلقاً حرام نہیں کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ
کہ جب مطلقاً غصہ حرام نہیں، پھر کرنا کہاں پہ ہے اور چھوڑنا کہاں پہ ہے؟ تو معاملہ یاد رکھ کے جانا، جب بھی کسی موقع پر اپنی ذات کی بات آئے، اپنی ذات کا معاملہ ہو، تو پھر غصہ کرنا منع ہے۔ جب حرف میری ذات پر آئے، جب حرف میری عزت پر آئے، جب حرف میری اپنی پرسنالٹی پر آئے، تو اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا منع ہے۔ لیکن جب حرف کبھی دین اسلام پہ آنے لگے، جب حرف کبھی حرمت مصطفیٰ پہ آنے لگے، جب حرف کبھی ناموس مصطفیٰ پہ آنے لگے، اور کوئی بدبخت، کوئی بدتمیز، کوئی جہنم کا کتا میرے مصطفیٰ کی ذات پہ بھونکنے لگے، وہاں پہ غصہ چھپانا منع ہے۔ اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا منع ہے، اور ناموس مصطفیٰ کی خاطر غصہ چھپانا منع ہے۔ لیکن سامعین محترم، دین اسلام دین اعتدال ہے۔ غصہ چھپاتے ہوئے بھی اعتدال، اور غصہ ظاہر کرتے ہوئے بھی اعتدال۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناموس مصطفیٰ کا نام لے کے ہم کسی کو نقصان پہنچائیں۔ وہاں بھی پہلے ریسرچ ہے، پہلے تحقیق ہے۔ جب تحقیق ہو جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں کوئی بدبخت ہے، اس وقت غصہ کریں۔ لیکن چونکہ ہم ایک ریاست میں رہتے ہیں، کہاں؟ ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، ہمارے غصہ کی انتہا یہاں تک ہو سکتی ہے، اس بدبخت کو پکڑیں، عدالت کے حوالے کر دیں۔ آئین کو نہیں توڑ سکتے، قانون کو نہیں توڑ سکتے، لیکن ایسے موقع پر اگر حضور کی ذات پہ حملہ ہو جائے تو غصہ چھپانا منع ہے۔ سامعین محترم، جب یہ اعتدال سمجھ گئے، یہی سبب ہے کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ساری زندگی دیکھیں، 80 سے لے کے آج تک حضور شیخ الاسلام کی زندگی کا صفحہ صفحہ دیکھیں۔ آپ کی ذات پہ حملے ہوئے، گولیاں برسانے کی کوشش کی گئی، آپ کے سر پھاڑے گئے، آپ کی ذات کو ٹارگٹ کیا گیا، لیکن حضور شیخ الاسلام نے کبھی بھی اپنی ذات کی خاطر کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ جب بھی ذات کی بات آئی آپ نے سب کو معاف کر دیا، لیکن جب حرمت دین کی بات آئی، ناموس رسالت کی بات آئی، معاشرے میں مظلوموں کی بات آئی، تو حضور شیخ الاسلام وہ مرد کلندر ہیں۔ جب معاشرے میں ظلم ہوتا دیکھا، ناموس مصطفیٰ پہ حملہ دیکھا، ایسے موقعوں پر کبھی خاموش نہیں رہے، ہمیشہ صفحے اول میں رہتے ہوئے بدبختوں کا سامنا کیا۔ دیکھتے چلے جائیں 295C، یہ جو لا پاکستان میں بنا ہے، اس کے پیچھے دلائل کس وکیل کے ہیں؟ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری رد قادیانیت کے لیے 80s کی دہائی میں جو قادیانیوں کی پٹیشن خارج ہوئی، اس کے پیچھے دلائل حضور شیخ الاسلام کے ہیں۔ 2013-14 کو دیکھیں، اس ملک کے نظام کو بدلنے کے لیے سب سے مضبوط آواز جو آج ہر آنے والا دن سچی ثابت کر رہا ہے، وہ آواز حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس علی کی ہے۔ اس لیے آئیے سامعین محترم، اس مرد کلندر کی صحبت میں آئیں، اس مرد کلندر کی سنگت میں آئیں، جس مرد کلندر نے پوری دنیا میں، کبھی ڈنمارک میں تحفظ قرآن کی آواز اٹھائی، اور ان کے اسمبلی میں اور ان کی عدالتوں میں تحفظ قرآن کے لیے کیس لڑا، اور یہ قانون بنوا دیا کہ قرآن مجید کی حرمت پہ حملہ کرنے والے کو سزا ہوگی۔ آئیے اس مرد کلندر کے دست و بازو بنے۔ یہ رفاقت فارم ہے، تحریک منہاج القرآن کا رفاقت فارم ہے۔ اس فارم کو فل کریں اور منہاج القرآن کی رفاقت و سنگت میں آئیں۔ اور سامعین محترم، کل انشاءاللہ تعالی ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی 4تھی نشست ہونے جا رہی ہے۔
جس میں حضور شاہ الاسلام کے عظیم شاگرد، ملک عزیز کے عظیم اسکالر جناب محترم صاحب زادہ علامہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور آپ کے خطاب کا موضوع دین اسلام میں عورت کا مقام اور کردار۔ لہذا بالخصوص مائیں بہنیں بیٹیاں، یقیناً آج ہی جگہ بیٹھنے کی اور نہیں رہی، لیکن اور آئیں۔ اگر عورتوں نے اپنے خاوندوں کو یہ بتانا ہے کہ سن لو ساڈا مقام ہے نہیں، تو کل ضرور تشریف لے آؤ۔ میں بارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص جو آپ احباب بستروں کو چھوڑ کر نماز فجر کے مان بعد رمضان میں نیند کو چھوڑ کے تشریف لاتے ہیں، آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کو خراج محبت پیش کرتا ہوں۔ آپ کو میرے اللہ نے چنا ہے تو آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کا انتخاب کیا ہے تو آپ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔